بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ ہونے کا، ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کے آستین کے سانپ، عمران خان کے آستین کے سانپ کون لوگ تھے، کس شکل میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ جنرل وسکی عاصم منیر صاحب کا گریٹر پنجاب بنانے کا کیا منصوبہ ہے، ربوہ یعنی چناب نگر کو کس طریقے سے ایک انفرادی سٹیٹ کے پوزیشن پہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فرا گوگی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی مبینہ کرپشن کے جو ثبوت ہیں، لفظ یہاں مبینہ کرپشن استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس بات سے پہلے آپ کو بتا دیں پی ٹی آئی کی دو وکٹیں گر چکی ہیں جو آپ جان چکے ہیں، علی ایوان صاحب ہیں اور عامر ڈوگر ملتان سے ہیں، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علی ایوان صاحب کو مانسیرا بٹل سے گرفتار کیا گیا ہے، مگر اس گرفتاری کے بعد اگر ان کا کوئی بیان آتا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، آج سے 4 دن قبل ایک ویڈیو پیغام انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا، اس پیغام کی روح سے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا اور کسی قسم کا میں نے وہاں پریس کانفرنس کی تو اسے جھوٹ اور دروغ گوئی سمجھا جائے، میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ وہ پریس کانفرنس بغیر کسی پریشر کا نتیجہ ہوگی۔ بہرحال یہ تو آنے والا دن بتائے گا، قریب ہے، اس وقت اندر کی خبریں ہیں بشرا بی بی کے سابقہ خاوند خاور مانیکا، ان کی بھی پریس کانفرنس ریڈی ہے، کوشش کی جا رہی ہے عمران خان پر مزید پریشرائز کیا جائے، بشرا بی بی اور اس خاندان کی کرپشن کو ابھارا جائے۔ خاور مانیکا کی بھی پریس کانفرنس ریڈی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پنجاب کا جن لوگوں نے بیڑا غرق کیا ان 3 سالوں میں، عمران خان نے نہیں مگر ان چند لوگوں نے جو عمران خان شاید ان سے لا علم تھا، جس میں پنجاب کے گجر، پنجاب کے مانیکاز، پنجاب کے بزدار، یہ لمبی لمبی دہاڑیاں ہیں، بہت لمبی داستانیں، اور ان امبریلا کے نیچے اور کئی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، مافیاز ہیں۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، اس کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ علیم خان صاحب نے جی فیض حمید صاحب کے بارے میں انکشافات کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اب یہ انکشافات کرنے کا کیا فائدہ، جب ساتھ تھے تو آپ ساتھ ہی دوڑتے اور کھاتے پیتے اور چلتے رہے، آج آپ انکشافات کر رہے ہیں۔ یہ غیرت پہلے دکھائی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ مشرف صاحب کے جناب ملٹری سیکرٹری تھے جنرل شفاعت صاحب، ان کے بارے میں فیکٹ فوکس نے اس وقت بتایا ہے، ان کا مینہٹن امریکہ میں، دبئی میں، لندن میں فلیٹس اور اربوں روپے کی پراپرٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ناظرین یہ کیسا ملک ہے، ملٹری سیکٹریوں اور اربوں اور خربوں روپے بنا جائیں، اور یہ آپ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، اس سے زیادہ اس بات کے اوپر ہم اور کیا بات کریں۔ بھڑوا گیری ہے اور اس کی انتہا ہے، اور جس بھڑوا گیری کے اندر ناظرین ہماری کمپنی بھی کھیل رہی ہے، ہمارے لوگ بھی کھیل رہے ہیں، اور ہماری اشرافیہ اور ہماری کمپنی بھی ناظرین کھیل رہی ہے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ملک کو ویسے تو برباد کرنے کی کوئی صورت بنائی ہی نہیں گئی، مگر 8 فروری جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، آج کراچی کے اندر مصدقہ نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے کہ پی ٹی آئی کسی قسم کا جلسہ نہیں کرے گی۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے، کارنر میٹر کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے، لگتا ہے کہ ہم نے سن 1971 کے بعد سے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جانے کا امکان ہے، تیسری طرف یہ ہے نواز شریف کو راستہ دینے کے لیے پنجاب میں تو شکل مل نہیں رہی، کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کے اندر اور کسی گوٹھوں کے اندر جناب صاحب ویڈیو رانی کو کھڑا کیا جائے، ان کو جتوایا جائے۔ نہ تو لاہور مل سکتی ہے جگہ، نہ پنجاب مل سکتی ہے، یعنی آپ ان کی دوڑ چیک کریں وہاں سے یہ کیسے سرخرو ہوں گے۔ عوام مکمل طور پر فیصلہ دے چکی ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی پاکستان کے مفاد میں ہے، مگر صورتحال کمپنی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیسے کرسی پر بٹھانا ہے، زرداری کو کیسے لانا ہے۔ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کو جو گریٹر بنانے کا منصوبہ تھا، گریٹر پنجاب کا، ناظرین اس وقت کوشش کی جا رہی ہے زبردست طریقے سے ربوہ چناب نگر کو پرومیننٹ کیا جائے، انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر لایا جائے۔ ناظرین آج ہماری یہ بات یاد رکھیے گا،
اب اس نقطے پر کاروائی اور کام شروع ہو چکا ہے. یہ کام آنے والے 5 سالوں میں ہو، 10 سالوں میں ہو، کیونکہ یاد رکھیے پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیل میں داخلہ منع ہے، مگر پاکستان کے قادیانی یا احمدی یا لاہوری یہ واحد گروپ جماعت یا یہ وہ اپنا مذہب ہے جس کے اندر جن کو الاؤ ہے اسرائیل میں داخل ہونا. اور اس وقت لگ بھگ 2000 سے زیادہ افراد اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں کام کر رہے ہیں بطور قادیانی اور احمدی. ناظرین، اب آپ سپورٹ کا اندازہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. جب کمپنی اسرائیل اور موساد کی، نواز شریف موساد کا، باقی سب لوگ انہی کے، تو یقیناً یہ ان کو تسلیم کرنے اور راہ ہموار کرنے کی بھرپور کوشش ہے. کشمیر تو ویسے ہی چھوٹ چکا، اب صورتحال 2 قدم آگے بڑھ چکی ہے. ناظرین، فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ تشریف لے گئے ہیں. نہ کوئی دینی حلقہ، نہ کوئی کانفرنس، نہ کوئی ایسی بات. دوا لینے گئے ہیں. کس قسم کی دوا ہے یہ بعد میں بات کریں گے. حقیقتاً وہ دوا نہیں، وہ سیف ہاؤس میں اسرائیل سے ملاقاتیں کرنے گئے تھے. کجا تو وہ فلسطین میں جا رہے تھے، مگر جا پہنچے تھائی لینڈ کے اندر. وہاں پر امیونٹی لی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، وہاں کا ایجنڈا سمجھا جا رہا ہے. اس ایجنڈے کو واپس لا کر پاکستان پہ نافذ کیا جائے گا. یہ ہے بنیادی حقیقت. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، فراق گوگی کی کرپشن آپ کے سامنے آ چکی ہے. 2017 میں جن کے اثاثے 255 ملین تھے، مگر 3 سال کے اندر یہ 4775 ڈکلیئرڈ اثاثے بنے، یعنی 102 بینک اکاؤنٹ پاکستان میں موجود ہیں، اور 27 سے زیادہ ہیوی پراپرٹیز ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، اور درجنوں ان ڈکلیئرڈ ہیں، اور درجنوں ایسے ہیں جو ان ڈکلیئرڈ رقم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، اس ان ڈکلیئر پراپرٹی میں طاہر خورشید اور ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا نام آ رہا ہے. طاہر خورشید کون ہے؟ جس کو ٹیکے کہتے ہیں، جس کے بارے میں خواجہ اسد صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ایک شخص ہے پاکستان کا جس کو 60 کروڑ سے زیادہ کے اس کی بیٹی کی شادی پر تحائف وصول ہوئے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو 3 سال میں پرنسپل سیکرٹری تھا، جو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں تبادلے کی بات میں 2.5 3 کروڑ روپیہ وصول کیا کرتے تھے ڈی ایم جی گروپ سے. حاضرین، اس وقت 38 لاکھ پنجاب میں پاکستان میں بیوروکریٹس موجود ہیں، اور ان بیوروکریٹس کی سہولت کاری جو تھی وہ فرا گوگی کے ہاتھ میں تھی مبینہ طور پر، اور ان کے خان احسن جمیل گجر صاحب. اور جب بتایا جاتا ہے یہ اس وقت بھی جب سٹوریاں کی گئیں لوگ کرتے رہے مگر رد کر دی گئیں، مگر اب یہ سامنے ہو کر کھل رہی ہیں. اس فرا کے ساتھ زلفی بخاری ہے، شہزاد اکبر ہے، پولیس اہلکار ہیں، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، ٹیکنوکریسی ہے، انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں، سب لوگ ملے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کبھی رپورٹ منگوائی بھی، اول ہم پہلے بات کو بتا دیں، عمران خان صاحب کو ان کی کرپشن کا قطعی 85% 90% کرپشن کا علم ہی نہیں تھا، مگر وہاں پر جو اس وقت ایونٹ بنتا اور جو چیز بھیجی جاتی، ناظرین وہ بھی پیچھے ملی بھگت ہوتی. نظام کس کے گرد گھوم رہا تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. 14 ارب کے اکاؤنٹ صرف پاکستان میں بنائے گئے 3 سال میں. اربوں خربوں کے نہیں خربوں کے اثاثہ جات ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور اس کھیل کے پیچھے مجھے ایک بات بتائیں، کہاں باجوہ صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب ایکسرسائز بھی جس ڈریس میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہوتی ہے. جب آپ اتنی باریک بینی میں چیزیں جانتے ہیں تو کیسے آپ سے یہ چھپی رہی؟ اور فیض حمید سے یقینی طور پر وہ بھی سہولت کار تھے، کیونکہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی. جنرل فیض حمید صاحب جنرل بننا چاہتے تھے، ان کا فوکس ڈیفرنٹ تھا، اور یہ فوکس دوسری طرف تھا، مگر اس پیسہ کمانے میں بھی فوکس ان کا پیسہ ہتھیانے میں بھی رہا. یہی وجہ ہے جہاں 200 ایکڑ سے کم اراضی تھی، اب فیض حمید صاحب کے بھائی جو ہیں 2200 ایکڑ سے زیادہ کے مالک ہیں. ٹاپ سٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے آ چکا ہے. بہرحال جنہوں لوگوں نے نظام کو چلانا تھا وہ خود نظام کے اعلی کار نکلے، کھیل کے اندر نکلے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کا جو نظام ہے، یہاں 14 ارب کے کیسے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں؟ یہاں آپ صرف $90 $80 یا $100 کا اکاؤنٹ کھلوائیں تو بینک آگے ویریفائی اور فارورڈ ہی نہیں کرتا جب تک آپ سے کچھ خاطر خواہ معلومات نہ لے لے. ناظرین، یہ صورتحال ہے، ویریفیکیشنز نہ کر لے، ریزننگ نہ لے لے. اور یہاں 102 ارب ہے اور ریزننگ نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ پی ڈی ایم کس سے شکایت کریں؟ پی ڈی ایم سے. وہ خود نالائق ہیں. اس عدلیہ سے جنہوں نے نواز شریف کے سارے اثاثے عزت کے ساتھ آج واپس کر دیے،
नाज़रीन, इनसे आप शिकायत करेंगे ये सिस्टम कहाँ बैठा हुआ है। पूरे का पूरा सिस्टम ही अफसोसनाक मुकाम है। और वसीम प्रक्रम प्लस उस्मान बुज़दार साहब जब पीटीआई में तशरीफ लाए, उन्होंने अलग पीटीआई की मंजी ठोकी, इमरान खान की पीठ में उन्होंने अलग से छुरा घोंपा। जब वो तशरीफ लाए थे उनके अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, जब वापस गए तो 10 अरब से ज्यादा इस वक्त डिक्लेयर्ड इस वक्त उनके पास रकम थी। वो छोटे लेवल पे खेलते रहे, मगर पंजाब में मानिकाज, बुज़दार, गुज्जर एंड सो ऑन, ये बड़ी बड़ी बिग गन्स थी, लूट मार थी। केपीके में महमूद खान थे, छोटे बड़े माफिया थे, तंबाकू माफिया है, सीमेंट माफिया है, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन प्रॉपर्टी माफिया है, अलीम खान माफिया है, जफर नदीम है, बाबर है, खुसरो बख्तियार है, हाशिम बख्त है, किस किस का नाम ले, लूट मार है जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, अब एक ही बात पे बात कसौटी ठहरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आपके सब गुनाह माफ है। आप अंदाजा लगाइए इस मुल्क के कानून और आइन का, और नालायक हुकूमत है। हम तो ये समझ सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, नालायक हुकूमत और कमजोर इदारे हैं, और ये सब लोग इन दोनों चीजों का कोशिश करके पतली गली से तो निकल जाते हैं, रास्ता ले लेते हैं। और इसके साथ साथ जिनकी तहकीकात होनी चाहिए थी वो तहकीकात के काबिल ही अपने आप को नहीं समझते। पूरा सिस्टम आपका जमीन बोस हो चुका है, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक है तो कभी रिपोर्ट है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है, सब बकवास है, सब झूठ है, सारी जुडिशरी मिली हुई है, पूरा सिस्टम जमीन बोस हुआ है, निजाम आपका नकारा हो चुका है। दीमक की तरह है ये लोग, मुल्क को खा गए, आइन को खा गए, सवाम को खा गए, और 95% यहाँ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। और आज आलम यह है कि पीपल्स पार्टी और ये सब लोग 1100 अरब पीपल्स पार्टी खा गई, 1300 अरब के कर्जे माफ पीडीएम ने, नून लीग ने करवाए, तो पीछे क्या बचा। नाज़रीन, हालत तो ये है, ये बनाना मुल्क वाकई ही बनाना रिपब्लिक बन चुका है। हमारी अदालतें ही सबसे बड़ी हमारी मुजरिम हैं, और इन मगरमच्छों का मजीद क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते जाएं, केपीके के अंदर चीफ मिनिस्टर फौत हो चुके या मार दिए गए या रास्ते से हटा दिए गए। क्लू हम दे रहे हैं, ये पाकिस्तान में होना कोई बड़ी बात नहीं। असद उमर साहब आज की बात यह है कि जा चुके हैं, उनका जाना पहले भी तय था। बहरहाल अफसोस का मकाम है कि आज इंडिया के हमने 80 कैदी भी खैर सगाली के तौर पर छोड़ दिए हैं। यकीनन क्यों नहीं छोड़ेंगे, जब नवाज शरीफ साहब आए और ये काम ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। बस अब इसराइल को तस्लीम करने की थोड़ी सी तगदो बाकी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये है कि जेल रोड पर जो पीटीआई का दफ्तर था उसे ख़त्म कर दिया गया है, और नवाज के तमाम असासे वो वापस कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम तो एक ही बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान की सबसे बड़ी क्या गलती थी। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती कानून और आइन पर यकीन रखना था, मगर ये दुरुस्त सोच रखने के बावजूद भी ये बात गलत साबित हुई। पाकिस्तान में ना तो दस्तूर है, ना कानून है, ना आइन है, ना अदलिया है, ना ये लोग इस काबिल हैं, कोई वर्दी में है या बगैर वर्दी के है, ये सब खाने पीने और दौड़ने वाले लोग हैं। अलगर्ज लूट मची हुई है, लूट सेल है, हर शख्स लूट रहा है। यहाँ इमरान खान को कैसे रास्ता मिलेगा, कौन रास्ता देगा। दुआ आप भी कीजिए, दुआ हम भी करते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।